سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایمان، تقوی اور عمل کا معیار ہے، اور ارشاد ہوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اے صحابہ، اگر یہ لوگ اس طرح سے ایمان لے آتے ہیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، تب تو یہ ہدایت پر رہ سکیں گے، لیکن اگر یہ اس طرح سے ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، تو سمجھ لو کہ ان کا مقصد تو محض تمہاری مخالفت کرنا ہے۔ لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی چال بازیوں سے، ان کی سازشوں سے پریشان نہ ہو۔ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اے صحابہ، یہ اعلان کر دو کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے مخلص ہیں، اور ہمارے ایمان میں اور عمل میں سوائے اللہ کے خلوص کے کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ افسوس کہ اسلامی نئے سال کے آغاز میں ہم بدامنی، فساد اور حرج کی کثرت دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں سے یہ ماحول تشکیل دیا جا رہا ہے، ایسا ماحول ہم سے پہلے والوں نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ آنے والے لوگ۔ اگر دین اسلام غالب ہو جائے تو ہماری دعا یہی رہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آگے والے لوگ ایسا بدامنی کا دور کبھی دیکھیں، لیکن سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ ہم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم جماعت المسلمین ہیں، اور بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جماعت المسلمین تھے۔ ہمیں اپنا موازنہ ان کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ جماعت المسلمین ہیں، تو انہوں نے مسلم ہونے کا حق ادا کر کے دکھایا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ تمکنت دی، وہ مضبوطی عطا فرمائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج دین اسلام مغلوب ہے، اور صدیوں سے مغلوب چلا آ رہا ہے۔ آخر ہم نے جماعت المسلمین ہونے کے بعد کیا وہ نشانیاں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جو صفات ہمارے اسلاف میں تھیں، یا ہم محض زبانی جمع خرچ کے مسلم بن گئے؟ یہ سوال اور اس کا جواب آئندہ آنے والے حالات کو ایک نئی صورت دے سکتا ہے۔ اگر ہم اس سوال کے جواب پر اپنے دلوں میں یہ عزم پیدا کریں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو امید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اسلام کو سربلند دیکھیں گی اللہ کی توفیق سے۔ اور اگر آج ہم نے یہ سستی اور کاہلی جاری رکھی جو آج ہم میں موجود ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کوستی رہیں ان کے پاس حق تھا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ صد افسوس کہ وہ لوگ جن کی صفات، جن کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، ان کے معاملے میں دشنام ترازی اور بد زبانی کی جاتی ہے، اور ہم اور آپ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آج یہ جو عذاب مسلط ہے اس امت پر،
خون ریزی کا، بدامنی کا، یہ فرقہ بندی کی مرہون منت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، جس کی وجہ سے آج یہ منقسم ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ نے ہمیں فرقہ بندی سے نجات دی، سیدھے رستے پر لگایا، مسلم بنایا۔ اب ہماری ذمہ داری تو بہت عظیم ہو جاتی ہے کہ ہمیں ان لڑنے والوں کو امن کی طرف لانا ہے، ان بٹے ہوئے لوگوں کو ایک کرنا ہے۔ تو سوچئے ہمیں کس قدر مضبوط ہونا چاہیے اور کس قدر ہمارے اندر ایمان کی قوت ہونی چاہیے۔ کچھ ذکر ہے ان لوگوں کا جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ۔ وہ وقت یاد کیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی عصبیت کو جگا دی اور وہ اس عصبیت کی بنا پر اسلام کے خلاف جنگ کرنے آ گئے۔ ایسے میں میدان جنگ میں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی، وعلی المؤمنین، اور ان کے ساتھیوں پر بھی جو ایمان والے تھے تسکین نازل فرمائی۔ جب تسکین مل جائے تو پھر دشمن کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی کی بات کو ان صحابہ سے اللہ نے چمٹا دیا۔ یہ بہت مختصر جملہ ہے لیکن بہت جامع، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تمام عبادات، تمام ریاضتوں اور تمام محنتوں کا مقصد صرف یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی کو حاصل کر لو۔ گویا کہ مومن اور مسلم کی زندگی تقوی کے حصول میں لگی رہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تقوی کسی طرح مجھے مل جائے۔ یعنی ہم اور آپ اگر عبادت کرتے ہیں تو تقوی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ تقوی ہمیں مل جائے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ نے تقوی کو ان سے چمٹا دیا ہے، اور صرف ایسے ہی نہیں کہ اللہ نے بس چمٹا دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس بات کے حقدار تھے کہ تقوی ان سے چمٹایا جائے، اور وہ اس کے اہل تھے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ ایسی کیا صفات تھی ان کے اندر کہ اللہ رب العزت نے تقوی کو ان سے چمٹایا؟ غور طلب باتیں ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، ایمان کی مٹھاس تمہارے دلوں میں آ چکی ہے۔ ایمان مزین ہے، ایمان ان کا محبوب ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور وہ تین باتیں جو کسی بھی انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں، ان تینوں باتوں سے اللہ نے صحابہ کو نفرت دلا دی، کراہت دلا دی، کفر سے، بدکاری سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے۔ ان تینوں باتوں سے اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کی کہ وہ کبھی ان کے قریب نہ جاتے۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل تھا ان پر اور اللہ کی بڑی نعمت۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ کس کے اندر یہ صفات پیدا کی جا سکتی ہیں اور کون ان صفات کے اہل ہیں۔ اللہ کے فضل کے متلاشی سورہ فتح، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی ذمہ داری کتنی عظیم ہوگی کہ وہ آخری جماعت ہے
کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت دین اسلام کو وہ مثالی غلبہ دے گا اور دین اسلام کی وہ تکمیل کرے گا، کیونکہ آئندہ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ پہلے بنی اسرائیل میں ایک رسول آتا، اس کی مدد کے لیے دوسرا رسول آتا، تیسرا رسول آتا، لیکن یہاں پر رسول نہیں آنے والا، چنانچہ لوگ ایسے آئیں گے جو ایسی صفات سے متصف ہوں کہ جو رسول کی معیت کا، ان کی صحبت کا حق ادا کر سکیں۔ کتنے عظیم الشان ہوں گے وہ لوگ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر انتہائی سخت تھے، کفار کے معاملے میں، دین کے دشمنوں کے معاملے میں ان کے دلوں میں نرمی نہیں آتی۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت ہی رحیم، بڑے ہی شفیق، بہت ہی محبت کرنے والے، بڑے بااخلاق۔ تراہم رکعا سجدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجود میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدے کرتے کرتے ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑ چکے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ایسے عظیم الشان لوگ ہیں جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں نازل کی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں بھی ان کا ذکر تھا۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اس سوئی کی طرح، اس کھیتی کی طرح جو اپنی سوئی کو نکالے۔ فَآزَرَهُ، پھر وہ اپنے اندر سے قوت حاصل کرے۔ فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ موٹی ہو جائے۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر وہ درخت اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جائے۔ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، کسان دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میری محنت رائے گا نہیں گئی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس سوئی کی طرح ہے۔ وہ تنہا تھے، تمام مصائب ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار تھے، تمام فتنہ انگیز، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے مضبوطی دی ان کے صحابہ کے ذریعے، یہاں تک کہ وہ درخت تناور ہو گیا اور اس کی شاخیں ہوا میں پھیل گئیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اور پھر انہوں نے اسلام کو وہ تمکنت عطا کی اپنی محنت سے، اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اپنے آنسوؤں سے، کہ کفار اور ان کی تمام سلطنتیں وہ دہل گئیں اور وہ سب غضب میں آ گئے کہ یہ کیسے لوگ اٹھے ہیں، وہ سلطنتیں جو ہم نے صدیوں سے سنبھال کر رکھی تھیں کچھ ہی سالوں میں ہم سے چھین لیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، لیکن ان صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے، منافقین تھے، ان سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ان سے ہے جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہیں گے، اللہ نہ صرف انہیں زمین پر تمکنت دے گا بلکہ آخرت میں مغفرت بھی دے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی اللہ کے ذکر سے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نہ نماز کے قائم کرنے سے کوئی کاروبار ان کو روک سکتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے کے معاملے میں پیسہ ان کے دلوں میں بخل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے تھے جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ یہ خوف جب دل میں آئے تو عمل پر ابھارتا ہے۔ ہماری بے عملی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آخرت کا خوف دلوں میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تجارت کیوں غافل نہیں کرتی تھی؟ اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی تجارت کی تھی کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری تجارت بیکار ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ان کی تجارت کا ذکر کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ان صحابہ نے، ان ایمان والوں نے تجارت کی ہے، اللہ سے تجارت کی ہے، اور تجارت میں کیا کیا ہے؟ اپنی جانیں اور اپنے سارے اموال اللہ کے حوالے کر دیے اور بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ جس نے اتنی بڑی تجارت کی ہو اور اللہ سے کی ہو تو پھر اس کو دنیا کی تجارت غافل نہیں کر سکتی۔
ہم دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی تجارت ہمیں مصروف رکھتی ہے، یہاں تک کہ نمازوں میں، زکوٰۃ میں، اللہ کے ذکر کے معاملے میں ہم غافل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جو تجارت کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ شاید سچا نہیں ہے۔ صحابہ کی تجارت اللہ رب العزت سے انہوں نے کی، نہ جان میری نہ مال میرا، سب کچھ تیرا، بدلے میں تو مجھے جنت عطا کرے گا، اپنی رضا عطا کرے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگوں پر نکل جاتے، درختوں پر پھل لگے ہوتے اور لوگ منتظر ہوتے ہیں ایسے وقت کے کہ جب پھل لائے میرا درخت اور میں اس پھل کو توڑ کر اپنے رزق کو تلاش کروں، اس کو فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ سکوں۔ لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ مہینوں کی محنت سامنے ہے، پھلوں کے اتارنے کا وقت ہے، وہ اللہ کے دین کی تمکینت کے لیے نکل گئے، اللہ کے حوالے کر دیا۔ جو میرا اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ ان درختوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پھل دوبارہ لے آؤ۔ یہ یقین اور یہ پختہ اعتماد اللہ رب العزت کی نصرت پر تھا، جس کی وجہ سے وہ نکل جایا کرتے تھے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ خود قتل کرتے تھے اللہ کے دشمنوں کو اور ان کے ہاتھوں سے قتل ہو بھی جاتے تھے۔ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن صرف ایک بات، صحیح بخاری کتاب المغازی، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دھوکے سے شہید کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب ان کو پیچھے سے آ کر نیزہ مارا تو وہ اپنا خون اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اپنے چہرے پر مل رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے نزدیک کامیابی یہ تھی کہ میرا خون، میری جان، میرا مال، سب کچھ اللہ کے کام آ جائے۔ ہمارے نزدیک کامیابی کچھ اور ہے، ہم دنیا میں ترقی دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی ٹھوکر پر تھی دنیا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو وہ عظمت عطا کی کہ آج آپ ان کے بارے میں سن رہے ہیں اور ششدر رہ جاتے ہیں لوگ کہ ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، بیوی بچے ہمارے بھی، بیوی بچے ان کے بھی، کاروبار ہمارے بھی، کاروبار ان کے بھی، ضروریات ہماری بھی، ضروریات ان کی بھی، لیکن وہ اتنا کچھ کر گئے کہ ہم سنتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، بہت مختصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے آتے ہیں، صحابہ کرام مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ واپس حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ انتظار میں رہتے ہیں کہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر ہی واپس جائیں گے، اور عشاء کی نماز آپ بہت دیر سے پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ انتظار میں رہے، آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا ما زلتم ہاں ہونا، تم اب تک یہاں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے بتایا صلینا المغرب معک یا رسول اللہ فقلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا کہ عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھ کر گھر جائیں گے، ہم انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا اصبتم احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ ثم رفع رأسه الى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه الى السماء، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، پھر آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے جو نظر آ رہے ہیں یہ آسمان کے لیے امان کا سبب ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ اللہ نے آسمان سے کیا ہے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان کا سبب ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔
وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری آنے والی امت کے لیے امان کا سبب ہے. وَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ میری امت سے کیا گیا ہے. صحابہ کا دور بہترین دور تھا. وہ دور گزرا اور اسلام کے دشمنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نسائی اور مسند امام احمد کی صحیح حدیث، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں. صحیح بخاری کتاب المناقب، صحیح مسلم کتاب الفضائل، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والے میرے صحابہ کا دور، اور پھر ان کے بعد تابعین کا دور. اس کے بعد جو ہوگا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا، اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں اس بات کے کہ اسلام کے دشمنوں نے کیسے سر اٹھایا. صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے اس امت کے لوگوں کے بارے میں کہ لوگ صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں افسوس کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو پورا تحفظ دیا جاتا ہے. الامان الحفیظ. میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آج احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر آ جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کچھ گرام ان کا خرچ کیا ہوا، احد پہاڑ تمہارا خرچ کیا ہوا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان. صحیح بخاری کتاب المناقب، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے آخری ایام ہیں یہ. آپ نے بیٹھ کر فرمایا، ان اللہ تعالی خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار ما عند اللہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے. یہ جملہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئی، لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں ان بزرگوار کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں. ابو سعید فرماتے ہیں، ہوا اعلمنا، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ مزاج شناس رسول تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس سے کیا مراد ہے. یعنی یہ اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بہت قریب ہے. روتے ہوئے دیکھا اپنے ساتھی کو اور فرمایا، یا ابا بکر لا تبکی، اے ابو بکر رو نہیں. ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، بے شک اگر کسی نے اس پوری جماعت میں مجھ پر اپنی صحبت اور اپنے مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر نے کیا ہے. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناؤں، خلیل بناؤں، تو صرف ابو بکر کو بناؤں گا. لیکن اللہ نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں صرف اس کا خلیل بن سکتا ہوں. یہ اختیار مجھ سے چھین لیا، ورنہ ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. ولیکن اخوۃ الاسلام و مودۃ، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اس کی محبت کافی ہے. لا یبقین فی المسجد باب الا سدا، مسجد نبوی میں جن لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں گھروں کے، کوئی دروازہ آج کے بعد کھلا نہ رہے الا باب ابی بکر، لیکن ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے، یہ بند نہیں کیا جائے گا. یہ واضح اشارہ ہے کہ صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل بننے والے تھے، لیکن آج لوگ اس کی بھی تکذیب کرتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت کو جگہ دیجئے، ان کی عظمت کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس کا عشر عشیر بھی اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ فرقہ بندی اور شر کا دور جلد ختم ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں پختہ ایمان اور عمل عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.